تو اللہ تعالیٰ قرآن واقعات سے ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. برسہا برس، ہزاروں سال سے دنیا دیکھتی آ رہی، جو آگ میں گیا وہ جل گیا، جو آگ میں گیا وہ جل گیا. اسی تجربے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی. وہ ایسی جلی کہ اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا. پھینکیں کیسے؟ قریب جائیں تو پھینکیں. اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شعلوں کی زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چلو آگ میں چلے جاؤ. وہ کہنے کہ میں کیوں لوں، پھینکو مجھے. اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، تو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی جس سے پھینکا جائے. بڑے پریشان، اب کیا کر، قریب جائیں تو خود جلیں. تو شیطان آیا، اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی، ایک بڑی غلیل. بعد میں یہ توپ بن گئی، پتھر پھینکنے کی توپ. تو اس میں جیسے ایک سپرنگ کے ساتھ اس کو یوں کھینچا، پھر اس کو چھوڑا تو اس نے پش کیا اور یوں چیز اڑتی ہوئی آگے جائے. تو اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے دی. اس میں انہوں نے ان کو باندھا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا اور چھوڑ دیا. اب سارے منتظر ہیں، جو ہی آگ میں جائے گا نا فوراً جل کے ختم ہو جائے گا. لہذا آسمان کے فرشتوں میں بھی ہلچل ہے کہ یہ تو کام ہو گیا. انہوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، آگ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ میرے اندر آنے والا بچ جائے. انسانوں نے بھی، زمین آسمان نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے. لہذا سب دم بخود، سب پہ سناٹا، سب حیران پریشان. یوں ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے اور ادھر آ گیا جبرائیل، ادھر آ گیا پانی کا فرشتہ، اور یوں تینوں ہوا میں جا رہے. اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی زبان پہ بول نہیں. آخر جبرائیل نہ رہ سکے، کہنے لگے اللہ کا حاجہ، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، کہ مطلب میں آپ کی مدد کروں. کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم. ضرورت مند تو ہوں، پر تو بھی میرے جیسی مخلوق ہے، تیرا نہیں ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تیرا محتاج کوئی نہیں. ان کو یہ پریشانی کہ یہ تو نہ مانگ رہے نہ ہم سے کہہ رہے. تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ کے محتاج ہو، مجھ سے نہیں مانگ تو اللہ سے تو مانگو، اللہ سے تو مانگو. تو ارشاد فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حسبی سؤالی علمہ بحالی، میرا حال ہی سوال ہے. کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو، میں بچنے کی دعائیں کر بیٹھوں تو کہیں منشا کے خلاف نہ ہو جائے، اور اگر وہ جلانا بچانا چاہتا ہے تو پھر میرا حال معلوم ہے، اسے ضرورت نہیں ہے میرے کہنے کی. تو اللہ تعالیٰ اب یہ صرف قصہ نہیں سنا رہا ہے، اللہ ایک ذہن بنا رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہارے رب کی غلام ہے، اس سے وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے. جب آگ کے شعلوں پر آئے تو اللہ کا حکم بدل گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اس طاقت سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کانپنے لگے. پھر حکم آیا وسلاما، سلامتی کے ساتھ. آگ نے باہیں پھیلا دی جیسے ماں بچے کو کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، گود میں لیے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، آرام سے انگاروں پہ بٹھایا جیسے ماں بچے کو پنگوڑے میں لٹاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، شفاف کر دیا، سفید کر دیا. جبریل نے آ کے پر مارا، پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارا، انار کا درخت. یہ وہ نظام چل رہا ہے جو اسباب سے بالا تر ہے. آگ میں پانی کا کیا تصور، اور ایک پر مار کے اس میں سے درخت نکلے، نکلتے ہی بڑا ہوتے ہی پھل دے، پھل پک جائے. یہ سارا علم زراعت کے خلاف ہے. آج ساری باٹنی اور ساری کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا. آگ میں جانے کے بعد کیمیکل ری ایکشن ہونا چاہیے، تو کیمسٹری کا علم ختم ہو گیا. اور آگ میں درخت کا کیا تصور، تو باٹنی کا علم سارا فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساری باٹنی، ساری کیمسٹری کو ایک حکم سے توڑ کے دکھا دیا کہ تمہارا سارا علم اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. جب اللہ اسے بدلتا ہے تو کائنات مل کر اس کے فیصلوں کو ہٹا نہیں سکتی. پانی
اگلتا ہوا ٹھنڈا درخت سایہ دار پھلدار مزیدار انار کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جو نہ کھڈی سے نکلے، نہ مل سے نکلے، نہ کاٹن سے نکلے، نہ فائبر سے نکلے، اللہ کے دست قدرت سے وجود میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گئے۔ آگ کو صاف و شفاف کر دیا، سارے بابل نے منظر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں ابراہیم، حتیٰ کہ باپ بھی پکار اٹھا، نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے ہیں، بڑا زبردست ہے تیرا رب، بڑا زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ کی عظمت ایک دفعہ اس کے منہ سے بھی نکلی کہ اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔